الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، گزشتہ کئی دروس سے ہم اور آپ حج کے مسائل سن رہے ہیں اور حج سے متعلق علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہج السالکین میں جو مسائل بیان کیے ہیں ان مسائل کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور سے علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب منہج السالکین میں حج سے متعلق جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کو بیان کیا ہے، جس حدیث میں بڑی تفصیل سے حج کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس حدیث کا آدھا حصہ تقریباً ہم لوگوں نے ماضی میں پڑھ لیا ہے، اور جو باتیں اب تک حدیث کی روشنی میں گزری ہیں ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینے میں 10 سال تک رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال میں حج کا ارادہ کیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ کیا تو باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی وجہ سے دور دراز ملکوں سے بہت سارے صحابہ کرام مدینہ پہنچے، اور مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کرنے کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے ذوالحلیفہ میں پہنچے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، اور پھر اپنی سواری قصوہ پہ سوار ہوئے، اور جب بیدہ کے مقام پر آئے تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ جو ہر حاجی جب میقات پر پہنچتا ہے تو وہاں سے میقات سے تلبیہ پکارنا شروع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ دیگر جو صحابہ آپ کے ساتھ حج کے لیے نکلے تھے انہوں نے بھی حج کا تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور یہی حج کا طریقہ ہے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں یا کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے جب خانہ کعبہ پہنچتے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور 7 مرتبہ طواف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن میں سے جو پہلا 3 چکر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں رمل کیا، اور بقیہ جو 4 چکر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل نہیں کیا۔ جیسے عام چکر لگایا جاتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا، اور آج بھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں اسی طرح طواف کرتے ہیں جو طریقہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہاں پر آیت بھی پڑھی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اس حصے میں تشریف لے گئے جس حصے میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں حجر اسود ہے، اور اس کے بارے میں میں تفصیل سے بتلا چکا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر حجر اسود کے پاس گئے اور اس کا استعلام کیا، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں 2 پہاڑی ہے،
اور جس کی سعی کی جاتی ہے، پہلی جو پہاڑی ہے اس کا نام صفا ہے اور دوسری جو پہاڑی ہے اس کا نام مروہ ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ حج ہو یا عمرہ ہو، اس کا ایک عظیم ایک بڑا رکن صفا اور مروہ کی سعی ہے۔ صفا سے مروہ تک جانا ایک چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا تک آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے۔ اس طرح صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، 7 مرتبہ سعی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی بھی فرمائی، اور جو صفا اور مروہ کی جو سعی ختم ہوتی ہے وہ مروہ پر ختم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے حج سے متعلق، اس میں یہ بات آئی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام نہیں کھولا، بلکہ دوسرے جو صحابہ تھے جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ حلال ہو جاؤ، یعنی عمرہ کر کے جب فارغ ہو گئے کہا کہ آپ لوگ حلال ہو جاؤ، یعنی اپنی زندگی ویسے ہی گزارو جیسا کہ عمرہ سے پہلے گزارتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام نہیں کھولا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ نے اپنا احرام کیوں نہیں کھولا، آپ حلال کیوں نہیں ہوئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر مدینہ سے نہیں آیا ہوتا تو ہم بھی کیا ہو جاتے، اب جب ہم نے عمرہ کر لیا ہے تو ہم حلال ہو جاتے، لیکن چونکہ ہمارے پاس قربانی کا جانور ہے اس لیے میں حلال نہیں ہوں گا۔ اسی موقع سے ایک بڑے بزرگ صحابی تھے سراقہ بن مالک بن جوشم، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم صرف حج کیا کرتے تھے، کیا اب ایسا ہو گیا ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا ہے؟ کیا صرف اسی سال ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے کہ حج کے ساتھ آدمی عمرہ بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمیشہ کے لیے ہے کہ حج میں عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر حج کرنے آیا ہے تو پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو جائے اور پھر جو 8ویں ذی الحجہ ہوتی ہے اس دن سے پھر حج کی نیت کرے گا اور حج کا تلبیہ پکارے گا۔ اسی موقع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وقدم علی من الیمن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ان کے شوہر کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ مکہ کہاں سے پہنچی؟ یمن سے پہنچے۔ کہتے ہیں وقدم علی من الیمن ببدن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ایک ملک کا نام ہے جو سعودی عرب کے بغل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ اونٹ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنچے۔ جب آئے مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ فوجد فاطمۃ ممن حل ولبست صبیغا واکتحلت، جب حضرت علی آئے مکہ آئے تو دیکھا کہ ان کی جو بیوی ہیں حضرت فاطمہ وہ بھی حج کر رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت علی ان کے شوہر تھے، کہ حضرت علی نے دیکھا حضرت فاطمہ کو کہ وہ بھی کیا ہے ان صحابہ کرام کے ساتھ حلال ہو چکی ہیں، یعنی وہ بھی عمرہ کر کے فارغ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اپنا عام لباس جو رگے ہوئے کپڑے ہیں انہوں نے وہ پہن لیے ہیں اور سرما وغیرہ بھی لگایا ہے، یعنی بناؤ سنگار بھی کر لیا ہے۔ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، جب یہ دیکھا حضرت علی نے کہ حضرت فاطمہ حلال ہو چکی ہیں اور بناؤ سنگار انہوں نے کیا ہوا ہے، جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اس طرح انہوں نے کر رکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیر کی، اور اس کو اچھا کیا ہے نہیں جانا۔ فقالت، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میری یہ حالت دیکھ کر میرے شوہر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا کہ ان کو کچھ اعتراض ہے، تو انہوں نے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا، کیا کہا اپنے شوہر سے کہ ان ابی امرنی بہذا،
کہ ہے حضرت علی اس چیز کا مجھے میرے والد نے حکم دیا ہے، اور اشارہ کس کی طرف تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت فاطمہ نے یہ بتلایا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی اجازت اور اس کا حکم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کہ فکان علی یقول بالعراق، کہ عراق کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحرشا علی فاطمۃ للذی صنعت، کہ جب میں یمن سے مکہ پہنچا اور حضرت فاطمہ کو اس حالت میں دیکھا کہ عمرہ کر کے وہ فارغ ہو چکی ہیں، حلال ہو چکی ہیں، تو میں کہاں گیا؟ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا اگر کوئی معاملہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، دین کا کوئی مسئلہ ہمیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ جس طرح حضرت علی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بلکہ اپنی بیوی کے اوپر ناراض بھی ہوئے، تو پھر معلومات حاصل کرنے کہاں گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم دین، نبی اور رسول سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا متحرشا علی فاطمۃ للذی صنعت، تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اوپر ابھاروں جو کچھ حضرت فاطمہ نے کیا تھا۔ حضرت علی نے یہ سمجھا کہ جو انہوں نے کیا حضرت فاطمہ نے کیا ہے اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، ان کا یہ گمان تھا، حالانکہ حضرت فاطمہ نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور ان کے حکم سے کیا تھا۔ کہتے ہیں حضرت علی مستفتیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما ذکرت عنہ، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں پوچھوں جو باتیں حضرت فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ذکر کی ہیں۔ کہ انہوں نے کہا تھا نا حضرت فاطمہ نے کہ جو کچھ میں نے بناؤ سنگار کیا ہے یا ہے کہ عمرہ کر کے جو میں فارغ ہو گئی ہوں، حلال ہو گئی ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر سے کیا ہے۔ حضرت علی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ ان سے پوچھے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو اس کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی۔ کہتے ہیں فاخبرتہ انی انکرت علیہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب میں نے حضرت فاطمہ کو اس حالت میں دیکھا ہے تو میں نے انکار بھی کیا ہے، میں نے نکیر بھی کی ہے، اور ہم نے ان کے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ جب یہ ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ یعنی بیٹی کی شکایت لے کر حضرت علی بیٹی کی شکایت لے کر ان کے والد کے پاس پہنچ گئے۔ اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور کسی کی بیوی ہے، اگر کسی طرح کی غلطی کرتی ہے، چاہے وہ دینی غلطی ہو یا دنیاوی غلطی ہو، تو اس کی شکایت اس کے والد سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے عمل کی شکایت اس کے والد سے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کی شکایت یعنی اپنی بیوی کی شکایت اس کے والد سے انہوں نے کی جا کر۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں رکھی حضرت علی نے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا صدقت صدقت، کہ میری بیٹی نے جو کچھ بتلایا ہے وہ صحیح بتلایا ہے، کہ میں نے ہی انہیں حکم دیا تھا کہ جب انہوں نے عمرہ کر لیا تو عمرہ سے اب حلال ہو جائیں اور عام زندگی کیا ہے وہ گزار سکتی ہیں، یہاں تک کہ حج کے ایام شروع ہو جائیں، حج کے دن شروع ہو جائیں۔ آگے کہتے ہیں ماذا قلت حین فرضت الحج، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، جب تم یمن سے آ رہے تھے تو تم نے حج کی نیت کیسے کی تھی؟ حج کا ارادہ کیسے کیا تھا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے کہا تھا حج کا ارادہ کرتے ہوئے، حج کی نیت کرتے ہوئے، اللہم انی احل بما احل به رسولک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ایسے کیا تھا کہ اے اللہ، میں اس منسک کے لیے تلبیہ پکارتا ہوں
جس منسک کا تلبیہ تیرے رسول نے پکارا ہے۔ یعنی حضرت علی نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حج کا ارادہ ویسا ہی کیا ہے جیسا آپ نے کیا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے یہی نیت کی تھی کہ اے اللہ میں اسی طرح حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا حج کی نیت کر رہا ہوں جس طرح تیرے رسول نے نیت کی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آگے اس کا ذکر ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی سنو، میرے پاس قربانی کا جانور ہے، میں قربانی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میں حج عمرہ کے بعد حلال نہیں ہوں گا۔ کہتے ہیں راوی فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلی اللہ علیہ وسلم میتن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ سے اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر آئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب یمن سے آئے تھے تو وہ بھی قربانی کا کچھ جانور لے کر آئے تھے، اور دونوں کی قربانی کے جانور کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی، 100 تھی، یعنی تقریباً 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے تھے جو یہ لوگ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ویسا ہی حج کیا جیسا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فحل الناس كلهم وقصروا، کہ جو لوگ بھی جو قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے تھے اپنے ساتھ، جب عمرہ سے فارغ ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، سارے کے سارے لوگ حلال ہو گئے۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی چاہے ہندوستان سے ہو یا کہیں سے بھی ہو، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور حج تمتع کرتے ہیں تو جانے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، جو اب تک کا معاملہ ہے اور ہم نے بتایا آپ کو، اور اس کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں، نارمل زندگی مکہ کے اندر وہ گزارتے ہیں۔ پھر جب 8ویں تاریخ آتی ہے، 8ویں 9ویں 10ویں، یعنی کہ بقرعید سے 3 دن پہلے 8 ذی الحجہ کو پھر 8 ذی الحجہ سے حج کا تلبیہ پکارا جاتا ہے اور حج کی نیت کی جاتی ہے، اور بقیہ جتنے دن وہاں رہتے ہیں وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھے، اگر طبیعت آ رہی ہے تو طواف کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 2 مہینہ پہلے جاتے تو 2 مہینہ سارا کا سارا کیا ہے، حج ہی کرتے رہتے، نہیں، حج کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، اور جب جاتے ہیں یہاں سے جانے کے فوراً بعد کیا کر لیتے ہیں، وہ عمرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ حج کرنے گئے تھے اور جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ جانے کے بعد ان لوگوں نے عمرہ کیا، اس کے بعد حلال ہو گئے، وقصروا، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے، اپنے بال کٹوائے جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو حلق بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی چاہے کہ حلق نہ کروائے، گنجا نہ کروائے، تو بال کو چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں سارے لوگوں نے ایسا کیا سوائے کس کے، حضرت علی، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جن کے پاس قربانی کا جانور تھا، وہ لوگ حلال نہیں ہوئے تھے۔ کہتے الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان معه ہدی، تمام لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے اپنے بالوں کو کٹوا لیا، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جن کے پاس قربانی کا جانور تھا۔ کہتے ہیں کہ فلما کان یوم الترویہ، اور اس کے بعد پھر جب یوم الترویہ آیا، یوم الترویہ، اور یوم الترویہ سے مراد کیا ہے، 8ویں ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ۔ کہتے ہیں جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آئی، توجہ الی مینا، تو سارے لوگ کہاں چلے گئے، مینا گئے۔ اور آج بھی ویسا ہی ہوتا ہے، جب 8ویں تاریخ 8ویں ذی الحجہ ہوتی ہے تو جو بھی حجاج گئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں پہنچ جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فلما کان یوم الترویہ توجہ الی مینا فاحلوا بالحج، اور پھر 8ویں تاریخ سے حج کا تلبیہ پکارا جاتا ہے۔ 8ویں تاریخ سے 8ویں ذی الحجہ سے حج کا تلبیہ پکارا ان لوگوں نے۔ ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، اور 8ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جب مینا گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کے گئے، تو مینا میں جانے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ساری نمازیں کہاں پڑھی؟ مینا میں۔ اور آج بھی حجاج کرام جب 8ویں تاریخ کو جاتے ہیں یہ ساری نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ مینا میں پڑھتے ہیں۔ اور فجر کے بعد ثم مکث قلیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کچھ دیر تک ٹھہرے رہے، حتی طلعت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو گیا، یعنی 9ویں تاریخ کو۔ اب 8ویں تاریخ ختم ہو گئی اور فجر سے جو تاریخ شروع ہوئی وہ کون سی تاریخ شروع ہوئی؟ 9ویں ذی الحجہ۔ جب 9ویں ذی الحجہ کو سورج طلوع ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ نمرہ میں بال کا ایک خیمہ بنایا جائے۔ نمرہ کہاں ہے؟ عرفہ میں۔ نمرہ کہاں ہے؟ عرفہ میں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نمرہ میں بال کا ایک خیمہ بنایا جائے، اور فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے کہاں کے لیے نکل گئے؟ عرفہ کے لیے نکل گئے۔ اور 9ویں تاریخ کو یاد رکھیے، 9 ذی الحجہ کو جو بھی حجاج ہوتے ہیں، جو بھی حاجی ہوتے ہیں، فجر کی نماز مینا میں پڑھتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد وہ کہاں نکل جاتے ہیں؟ کہاں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں؟ عرفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ کہتے ہیں فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشک قریش الا ان واقف عند المشعر الحرام، اور جو قریش تھے، قبیلہ قریش کے لوگ تھے، انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے جائیں گے تو کہاں رکیں گے؟ مشعر حرام میں رکیں گے، یعنی مزدلفہ میں رکیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کہتے ہیں کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیہ، کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے جب قریش کے لوگ مینا سے چلتے تھے تو مشعر حرام میں رکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا، مینا سے جب نکلے تو مشعر حرام میں نہیں رکے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر حرام کو چلتے چلتے پار کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے؟ ڈائریکٹ عرفہ پہنچ گئے، ڈائریکٹ عرفہ پہنچے۔ حضرت جابر کہتے ہیں فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے چلے تو عرفہ پہنچے۔ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرفہ میں نمرہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمے بنائے جا چکے۔ آج بھی جب آپ حج کرنے جائیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ مینا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں خیمے بنے ہوئے، بہترین خیمے بنے ہوئے جس میں ہر انتظام ہے اور حاجیوں کے لیے ہر سہولت ہوتی ہے، بلکہ مکہ سے لے کر عرفہ تک آپ چلے جائیے گا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوگا اور سائے کے لیے درختوں کا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، اور کسی کو ذرہ برابر بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عرفہ میں بھی خیمے بنے ہوتے ہیں، مزدلفہ کے اندر بھی خیمے بنے ہوتے ہیں۔ آج حج کرنے کے لیے ہر طرح کی راحت میسر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں حج کیا، اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں اتنے سارے انتظامات نہیں تھے، اتنی ساری سہولیات نہیں تھی، پھر بھی صحابہ کرام ہر دکھ کو، ہر پریشانی کو جھیل کر انہوں نے حج کیا، اور جس قدر پریشانی ہوتی ہے اجر اور ثواب بھی اسی قدر آدمی کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ پہنچے تو دیکھا کہ نمرہ کے مقام پر ان کے لیے خیمہ بنایا جا چکا ہے، اور اسی خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ کب کی بات ہے؟ عرفہ میں۔ اور عرفہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ یہ 9ویں تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ پہنچ گئے تو اب انتظار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب سورج ڈھل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی جو سواری قصوہ ہے اس کے اوپر پالان باندھا جائے، اور پھر اپنی سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے درمیان آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وادی عرفہ کے درمیان آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے مقام پر خطبہ دیا۔ اور آج بھی
9ویں تاریخ کو اور عرفہ کے دن جو امام ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد وہ حجاج کرام کو خطبہ دیتا ہے، اور وہ خطبہ بڑا فصیح ہوتا ہے، بڑا بلیغ ہوتا ہے، بڑا بامانہ ہوتا ہے، جس میں دین اور دنیا کے بہت سارے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ابھی حج کا موقع آنے والا ہے اور یہ خطبہ پھر انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا عرفہ میں بڑا اہم خطبہ تھا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہمارا درس ہو اس میں وہ خطبہ آپ کے سامنے رکھا جائے، جو خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں عرفہ کے مقام پر دیا تھا، اور کتنی اہم باتیں بتلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ان کی یہ تقریر ہم سنیں گے آئندہ درس میں تب اس کا اندازہ ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے جو امسال حج کرنے مکہ گئے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کا امن ہو، سکون ہو، اور کسی طرح کی انہیں پریشانی نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بھی حج کی دولت سے مالا مال کرے، حج کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور حج کے طریقے کو اللہ تعالیٰ ہمیں جاننے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔